مینو موسی اور ٹنٹنی موسی کی سب جنگل میں بہت عزت کرتے تھے، پر بڑی بات تو یہ تھی کہ ٹنٹنی موسی کو یہ بات کبھی گوارا ہی نہیں تھی۔ وہ بس یہی چاہتی تھی کہ جنگل میں سب عزت کرے تو اس کی، پیار کرے تو صرف اسی سے۔ ایک دن مینو موسی ٹنٹنی موسی کے پاس سے گزر رہی ہوتی ہے کہ ٹنٹنی موسی اس کے ساتھ طنز میں بات کرتی ہے۔ مینو، کہاں سے آوارہ گردی کر کے آ رہی ہو؟ ارے ٹنٹنی موسی، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ تو دانا لے کر آ رہی ہیں۔ کیا وہ گونگی ہے؟ وہ نہیں بول کے بتا سکتی؟ اتنی تم اس کی چمچی۔ ٹنٹنی موسی، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا جس سے میں مینو موسی کی چمچی بن جاؤں۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے۔ بیٹھو اپنی لاڈلی مینو موسی کے پاس، میں جا رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر ٹنٹنی موسی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ میں نے تو اس کی پونچھ پہ پاؤں نہیں رکھا تو یہ بھونکنا کیوں شروع ہو گئی ہے؟ چھوڑو مینو موسی ٹنٹنی موسی کی باتوں کو۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ پھر کیا، ٹنٹنی موسی یہ سب سن لیتی ہے اور ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے۔ بھونکنا کہہ رہی ہو؟ کس سے؟ وہ بھی مجھے؟ کس کی پونچھ پہ پاؤں رکھو گی؟ میری؟ رکھ کر تو دکھاؤ ذرا۔ ارے جاؤ، میں نے تمہارے منہ لگنا چاہتی۔ لاج ہے، ان دونوں کا کام پھر سے شروع ہو گیا۔ میں تو جاؤں، لگے رہو۔ لاڈو ٹونی کے پاس جاتی ہے۔ ٹونی، کیا کر رہے ہو؟ کیا تم دانا لے آئی ہو؟ اور کیا نہیں، کیا میں نے دانا نہیں لانا تھا؟ پتہ نہیں تم کہاں گئے تھے، میں تو کب کی دانا لے آئی ہوں۔ ارے کچھ بھی نہ پوچھو ٹونی، میں تو ٹنٹنی موسی اور مینو موسی کی لڑائی میں پھنس گئی تھی۔ کیا وہ پھر لڑ رہی ہے؟ اتنے میں کالی آ جاتی ہے۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ ارے کچھ نہیں، وہی ٹنٹنی موسی اور مینو موسی کی لڑائی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ارے چھوڑو ان کی بات، یہ تو ان کا روز کا معمول ہو گیا ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کہیں کالو کو دیکھا ہے کیا؟ صبح کا دانا لینے گیا ہے لیکن ابھی تک گھر نہیں واپس آیا۔ ہاں کالے، میں نے اسے دیکھا تو تھا، شاید وہ کسی ڈال پر بیٹھا تھا۔ میں دانا لینے جا رہی تھی تو وہ ڈال پر بیٹھا گنگنا رہا تھا۔ میں اس کی ابھی خبر لیتی ہوں نا، کام چور کہیں کا۔ ادھر کالی کالو کو ڈھونڈنے نکل جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ سامنے ٹنٹنی موسی اور مینو موسی آپس میں لڑ رہی ہوتی ہے اور اس کے بالکل سامنے کالو ایک ڈال پر بیٹھا گنگنا رہا ہوتا ہے۔ تمہیں کوئی کام کاج نہیں ہے بیماری کہیں کی؟ ستیہ ناش ہو تمہارا، بیماری کس کو کہہ رہی ہو؟ ٹھہرو ذرا، تجھے میں ذرا بتاتی ہوں نا۔ ٹنٹنی موسی مینو موسی کی طرف لکڑی پھینک کر مارتی ہے تو وہ دوسری ڈال پر بیٹھے کالو کو جھلکتی ہے۔ کیا موسم آیا ہے، کیا موسم آئے میں نے تو موسم کہا تھا، یہ مینو موسی تو نہیں کہا تھا جو مجھے مارا اس نے۔ اچھا ہوا، اس کے ساتھ تو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ تم کیا یہاں کر رہی ہو؟ تم تو دانا لینے گئے تھے، چلو نا ذرا گھر، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ اگلے دن تینوں ٹونی، لاڈو اور کالی دانا لینے جاتی ہیں اور آپس میں بات کرتی ہیں۔ ٹونی کہتی ہے، ان دونوں کی لڑائی تو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ کس کی بات کر رہی ہو ٹونی؟ ارے اور کس کی کرنی ہے، ٹنٹنی موسی اور مینو موسی کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری طرف سے کالو بھی آ جاتا ہے۔ تم لوگوں کو کیا کہتی ہیں؟ ان کی وجہ سے تو جنگل میں رونق لگی ہوئی ہے۔ تم سے اور امید بھی کیا رکھی جا
जा सकती हैं कालू? उस दिन का डंडा खाया जो था, मजा आया था ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो वैसे? नाना तो तुमसे लाया नहीं जाता। बस कर दो काली, ताने देना। अब देखना तुम, देखती जाओ मैं तुम्हें दाने ला के देता हूँ कि नहीं देता। अरे जाओ जाओ, अब जब लाओगे तो फिर घर आना। कालू एक डाल पर जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है। काली को तो तुम बड़ा शेर बनकर कह कर आए हो कि दाना लेकर आऊंगा। अब कहाँ से ढूंढूं, कोई समझ नहीं आ रही। कालू, क्या इधर बैठे सोच रहे हो? कुछ नहीं टुनटुनी मौसी, बस दाना ढूंढने का सोच रहा हूँ। अच्छा, तो ये बात है। चलो, ये भी मैं तुम्हारा मसला हल कर ही देती हूँ। और टुनटुनी मौसी, तुम्हारा भला हो, ये तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। पर उसके बदले मेरा काम करना पड़ेगा। अच्छा, मैं भी कहूँ, तुम ऐसे तो नहीं मेहरबानी करने लगी। अच्छा, अब बताओ तुम्हें दाना चाहिए कि नहीं? काम बताओ टुनटुनी मौसी, काम क्या करना है? तुम्हारा काम ये है कि हर रोज मीनू इस दरख्त पर आकर राम करती है और तूने चुपके से आकर उसके ऊपर कपड़ा डालना है और डंडों के साथ पिटाई करनी है। अरे टुनटुनी मौसी, ये कौन सा मुझसे काम करवा रही हो? अगर नहीं ये काम करना तो दफा हो जाओ यहाँ से। मेरे काम करने वाले बड़े, और तुझे तो दाना खुद ही ढूंढना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं टुनटुनी मौसी, आपने तो गुस्सा ही कर लिया। करूँगा ना, मैं ही तो करूँगा ये काम। चल, अब शुरू हो जा अपने काम पे। टुनटुनी मौसी भी मीनू मौसी की पिटाई देखने के लिए चुप जाती है और जब कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मीनू मौसी नहीं आती तो टुनटुनी मौसी देखने के लिए उसी दरख्त पर चली जाती है और फिर देखें कि आगे क्या होता है। हाय हाय, अभी तक तो लगता है मीनू आई नहीं, या मुझे ही नजर नहीं आ रहा अंधेरे में। इतना कहना ही था कि कालू टुनटुनी मौसी पर कपड़ा डाल देता है और उसकी खूब पिटाई करता है। हाय हाय, अरे बेवकूफ, मैं हूँ टुनटुनी मौसी। अरे मुझे ही मारने के दाने लेने हैं क्या तूने? हाय हाय, मेरी बूढ़ी हड्डियों को तोड़े ओ नामाकुल। और टुनटुनी मौसी, आप किसी के लिए खड्डा खोदोगी तो तुम खुद ही तो गिरोगी। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है।